السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا اردو میں افسانہ نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے افسانے کا تعارف۔ افسانہ جو ہے وہ ایک قصہ یا کہانی ہوتی ہے جو کہ کسی موضوع یا واقعے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عموماً افسانے مختلف خیالات، جذبات اور واقعات کو ایک دلچسپ طریقے سے پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اچھے افسانے میں موضوع کی درست انتخاب، داستانی جڑیں اور شخصیت کی تعریف اور توصیف کی مہارت شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ افسانہ میں بات چیت اور محنت کے ذریعے دلوں میں بات پہنچانے کی قوت بھی ہونی چاہیے۔ مطلب کہ افسانہ ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ رہا ہے اور اس کو پڑھ کر ایسا لگے کہ وہ اس میں ایک دم کھو جائے۔ ایک کامیاب افسانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ماحول اور کردار پلاٹ سے ہم آہنگ ہو اور زبان عام فہم ہو، الفاظ معنی خیز ہوں اور تاثیر جیسے مختصر افسانے میں مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ اسے قائم رکھنے کے لیے تکرار خیالات سے گریز کیا جائے، مقصد کی بلندی، فنی کردار کی نفسیات سے گہری واقفیت حاصل ہونی چاہیے اور اس میں اتنی جاذبیت اور کشش ہو کہ قاری کہانی میں کھو جائے اور افسانہ کے اثر انگیز اختتام تک اس کا تجسس اور دلچسپی برقرار رہے۔ اچھا جی، یعنی کہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ رہا ہے افسانہ تو اس میں کھو جائے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور اتنی اس کی دلچسپی اس میں بڑھے کہ وہ اسٹاپ نہ کرے، بیچ میں اس کو پڑھتا رہے کنٹینیو۔ یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب افسانہ نگار افسانے کے تمام تشکیلی اجزاء میں توازن و ہم آہنگی برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان و بیان پر اچھی طرح قادر، تعمیری نقطہ نظر کا حامل اور انسانی نفسیات سے گہری واقعات رکھنے والا ہو۔ یعنی کہ ایک افسانہ نگار جب افسانہ لکھ رہا ہے تو اس کو پلاٹ، کردار، مکالمہ، نقطہ نظر ان سب کی پہچان ہو جس طریقے سے وہ افسانہ لکھ رہا ہے۔ اچھا جی، تو یہ تو ہو گیا افسانے کا تعارف۔ اب ہم بات کریں گے افسانے کے آغاز و ارتقاء پر۔ تو اردو افسانے کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں ہوا، جبکہ 1857 کے بعد ہندوستانی زندگی کا ہر شعبہ تصادم کا شکار تھا۔ بہت سے مذہبی تحریک سرگرم عمل تھی۔ ان تحریکوں کا اثر ادب پر پڑنا نالازم تھا، چنانچہ اردو افسانہ اپنے عہد کا عکاس اور زندگی کی حقیقتوں کا ترجمان کر نمودار ہوا۔ پریم چند کے اولین افسانہ نگار ہونے کے مسائل اخلاقی صحیح، لیکن اس حقیقت کے اصطلاحی ممکن نہیں کہ پریم چند نے سب سے پہلے اردو افسانہ کو زندگی کی حقیقتوں سے براہ راست روشناس کروایا اور قومی جذبات، کشمکش اور دیہاتیوں کی معاشی و سماجی تبدیلیوں کا ترجمہ بنایا۔ انہوں نے طبقہ اور دیہاتیوں کی معاشی و سماجی زندگی کی تصویریں پیش کی، افسانوں کی زندگی میں پیش آنے والی حقیقتوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ پریم چند نے اردو افسانوں کو حقیقت نگاری اور واقعات پسندی کے جس فن سے آشنا کروایا تھا، اس کی روایت آگے بڑھانے والوں میں علی عباس حسینی اور اعظم کے نام آتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں پریم چند کے واقعات کا گہرا اثر ملتا ہے۔ عباس حسینی نے دیہاتی زندگی کے دکھ درد کو اپنے افسانوں میں سمیٹا ہے۔ ابتدائی کہانیوں میں پسند اصلاحی نقطہ نظر نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن بہت سے جلد قومیت اور عوام کے معاشی بدحالی کو اپنا موضوع بنا لیا۔ اپنے اسلوب اور عبارت اور قلبی و جذباتی کرداروں کی مصوری کے ذریعے اردو کی اہم افسانہ نگاری میں اپنا مقام بنا لیا۔
ابتدائی دور کے افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اردو افسانہ کو رومانیہ پسندی سے آشنا کیا۔ وہ اپنی عبارتوں سے پڑھنے والوں کو مشہور کر دیتے ہیں۔ جہاں پھول کھلتے تھے ایک مغنیہ سے التجا میں چاہتا ہوں، یہ ان کے کامیاب افسانے ہیں۔ فسانہ نگاروں میں یہ فسانہ ہو گیا، یہاں پر افسانہ کر لیجیے گا۔ افسانہ نگاروں نے طنز و مزاح کو اپنے افسانوں میں جگہ دی اور اپنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے اس پردے میں زندگی کی سنجیدہ حقیقتوں کو بے نقاب کیا۔ ان افسانہ نگاروں میں عظیم بیگ چغتائی اور پطرس بخاری کے نام خصوصیات کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ عظیم بیگ کی ظرافت کی بنیاد زندگی کے سیدھے سادے واقعات پر ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے عوامی مذاق کی تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں، اور ان کے افسانوں میں ظرافت کا اثر غالب ہے، اور وہ یہ ظرافت افضل فضا اور واقعات سے پیدا کرتے ہیں۔ پطرس کے اقساموں میں مغربیت نمایاں ہے۔ 1930 کے بعد اردو افسانے کو روسی، فرانسیسی، انگریزی اور جاپانی زبان کے افسانوں کے تراجم سے بڑی وسعت ملی۔ ان ترجموں نے اردو افسانہ نگاروں کو بھی متاثر کیا اور انہیں موضوع کے انتخاب، پلاٹ کی تعمیر، ڈرامائی اختتام کی مقصدیت کی طرف متوجہ کیا۔ 1933 میں انگارے کی شکل میں ہوا۔ یہ سجاد ظہیر، رشید جہاں، احمد علی اور محمد ظفر کے افسانوں کا مجموعہ تھا۔ ان افسانوں میں رومانی، انقلاب پسندی، مذہبی و سماجی تنقید، جدید نفسیاتی معنویت، جنسی گھٹن اور ڈرامائی اسلوب کی آمیزش ہے۔ پریم چند اور انگارے کے مصنفین نے جس منزل تک افسانے کو پہنچایا، وہاں سے ترقی پسند تحریک کے نظریات سے متاثر ایک پوری نسل میں افسانہ نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا اور عصری مسائل کو پیش کرنے کے لیے اسلوب و فن کے نئے پیرائے ایجاد کیے، اور اردو افسانے کی ایک نئی روایت تشکیل کی جس میں رومانی افسانہ نگاروں کی آزاد خیالی و آرزومندی، پریم چند کی دردمندی و حقیقت نگاری، اور انگارے کے افسانہ نگاروں کی فنی شعور اور ان کے بے باکی شامل تھے۔ کرشن چندر رومان کی راہ سے حقیقت نگاری کی طرف آئے، اس لیے ان کے انتہائی ارجحیت کے حامل افسانوں میں بھی رومانی رنگ موجود ہیں۔ وہ اپنے عہد کے نمائندہ حقیقت کو اسلوب کی فطری روانی میں پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جذباتی، رنگین شعر اور جاندار زبان میں زندگی کے درد و کرب کو موضوع بنایا۔ خاص طور سے سماج کے ستائے ہوئے طبقات کے مسائل بڑے زہرناک انداز میں بیان کیے ہیں۔ نظارے زندگی کے موڑ، ٹوٹے ہوئے تارے، ان داتا اجنتا سے آگے، ہم وحشی ہیں، دل کسی کا دوست نہیں، وغیرہ ان کے افسانوں کے قابل ذکر مجموعے ہیں۔ 1947 کے انقلاب کے بعد اور تقسیم وطن کے موقع پر قتل اور فرقہ واریت کے جو مناظر پیش آئے، ان کی دردناک تصویریں ہمیں اردو افسانوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتی ہیں۔ خاص طور سے قرۃ العین حیدر، منٹو، انتظار حسین اور قدرت اللہ صاحب نے بہترین انداز میں اس قتل
غار تغری اور درد کی تصویر پیش کی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے افسانہ نگاروں نے بھی ان واقعات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اردو افسانہ ہر عہد کی حقیقتوں کا ترجمان اور ہر زمانے کے مسائل کا عکاس رہا ہے۔ چنانچہ نئے افسانہ نگاروں نے اپنے عہد کے دکھ، پریشانیوں، جہالت اور توہم پرستی وغیرہ کو براہ راست اپنا موضوع بنایا۔ ان افسانہ نگاروں میں رتن ناتھ، خدیجہ رضیہ، سجاد اور سہیل وغیرہ کو اہمیت حاصل ہے۔ ان نئے افسانہ نگاروں کی یہاں حقائق تو نظر آتے ہیں۔ آج بھی افسانے کا سفر جاری ہے۔ علامتی افسانہ نگاری نے اردو افسانے کو نئی جہت سے آشنا کیا۔ ان افسانوں میں عدم تحفظ، تنہائی، بے بسی، بے یقینی، ذات کی غمزدگی اور بھری دنیا میں تنہا ہونے کے احساس جیسے موضوعات کو دکھایا گیا ہے۔ یہ افسانہ پرانے افسانوں سے بالکل مختلف ہیں۔ تجربے کے نام پر موجودہ افسانوں ادب میں فنی اعتبار سے کچھ افسانے ضرور شامل ہو گئے ہیں جن میں افسانے کی کہانی اور الجھاوے میں کھو گئی ہے۔ بعض افسانہ نگاروں نے زندگی کی نئی معنویت کے اظہار میں فن کے سرے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ان افسانہ نگاروں سے اردو افسانہ کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہوتا ہے افسانہ نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 2 آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مل جائے گا۔ شکریہ۔